یہ لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے، طالب علم، علم کی طلب جس کو چاہت ہو. تو ان لوگوں میں کتنی تڑپ تھی پروفیسر صاحب علم کی، اور اس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگیاں وقف کر دیں. تو ان کے ایسی شخصیات کو جب ہم ایسے لمحات میں یاد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بھی پھر وہ ایک شوق اور امید ہے کہ نوجوانوں میں بھی بیدار ہوگا. ان کے تو بڑے ہم احسان مند ہیں کہ آج جو دین ہمارے پاس پہنچا انہیں بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ. اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی پروفیسر صاحب سے. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آج جو شخصیت ہماری گفتگو موضوع ہے، یہ شخصیت نابغہ روزگار اور ابکری زماں تھی، کیا بات، جن کی کوئی مثال نہیں. حضرت ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی لا مثیل لہ فی العالم، ان کی کوئی مثیل نہیں. ما من خصلت خیر خلق اللہ الا ووجد فیہ، جو بھی خصلت نیک عادت اللہ نے پیدا کی ہے ہم نے اسے عبداللہ بن مبارک میں پایا. اللہ اکبر. کوئی خیر کی خصلت نہیں ہے مگر حضرت عبداللہ بن مبارک میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے زمانہ جو تھا علمی زمانہ تھا. کوفہ میں امام ابو حنیفہ تھے، کیا بات. اور مدینہ میں امام مالک تھے، مصر میں لیث بن سعد تھے، مکہ میں سفیان بن عیینہ تھے، اور شام میں امام مزائی تھے. یہ زمانہ علمی زمانہ تھا. واہ واہ. اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ مال طلبہ پر خرچ کرتے تھے. سبحان اللہ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس زمانے کی جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں ان کے لیے اپنا مال خرچ کیا سبحان اللہ. تاکہ علم پھیلے. سبحان اللہ. آپ طلبہ حدیث کے لیے جو طلبہ نکلتے ان کا بیاد احترام کرتے تھے، اور فرماتے تھے جو مال کماتا ہوں تجارت کرتا ہوں ان طلبہ کے لیے کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ عظیم کردار کے انسان تھے. اب ان کردار کا آپ اس سے اندازہ کر لیجیے، آپ صرف گفتار کے ہی غازی نہیں تھے، کردار کے غازی بھی تھے. سبحان اللہ. آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. یہودی نے اپنا گھر بیچنے کے لیے اعلان کیا تو لوگ آئے، گھر کی قیمتیں لگائی تو کہنے لگا میں 2000 دینار لوں گا. لوگ کہنے لگے مارکیٹ میں تو یہ قیمت نہیں ہے، آپ کا گھر 1000 دینار کا. کہتے 1000 تو میرے گھر کا ہے، 1000 میرے پڑوس کا ہے. اللہ اکبر. یہ پڑوس بڑا عظیم ہے. اللہ اکبر. میں اپنا پڑوس بھی ساتھ بیچوں گا، جب تم میرے گھر میں آؤ میرا پڑوس بھی تمہیں حاصل ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا عربی زبان اجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے دیکھو پڑوسی کون ہے. کیا بات. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری پڑوسی سے اللہ کی پناہ پکڑی. اللہ من اعوذ بک من سوء الجار فی دار المقام، اللہ میں تیرے برے پڑوسی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. تو یہ حضرت جو تھے اتنے عظیم انسان تھے، علم کی عزت، علم کا وقار انہوں نے حفاظت کی. ایک دفعہ عبداللہ بن علی جو طرطوس کے حاکم تھے، گورنر تھے، وہ رات کو اپنے کام سے فارغ ہو کر حضرت کے پاس آ گئے گھر میں، کہنے لگے حدثنی یا شیخ حدثنی، مجھے حدیث سنائی. آپ چپ. پھر حدثنی، مجھے حدیث سنائی. آپ چپ. پھر حدثنی شیخ، مجھے 3 دفعہ کہا. جب آپ خاموش رہے تو حاکم گورنر اپنے غلام سے کہنے لگا اٹھو چلے، حضرت ہمیں حدیث نہیں سنانا چاہتے. جب اٹھ کر جانے لگے تو حضرت ان کے ساتھ چلے، گورنر کے ساتھ اس کی سواری تک. جب سواری پر بیٹھ کے کہنے لگے دیکھو میں اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا سکتا ہوں لیکن حدیث سے رسول کو تیرے سامنے بے عزت نہیں کر سکتا. اگر سیکھنا ہے وہاں آؤ، یہاں سب لوگ سیکھتے ہیں. اللہ اللہ لا اذل حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی حدیث کو ایسے نہیں کروں گا. اور تم یہ سمجھو تمہیں گورنر ہو میں تیرے سامنے یہ کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی عظمت تھی. آپ اللہ والے تھے، آپ مجاب الدعوات تھے،
اب جو اللہ سے مانگتے اللہ دے دیتا تھا. سبحان ایک دفعہ ایک اندھا آپ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کیجیے, اللہ میری نگاہیں واپس کر. آپ نے اللہ سے دعا کی, اسی وقت نگاہیں واپس ہو گئی. اللہ اکبر. ایک بہت بڑا عیسائی تھا, بڑا عالم تھا, جرجس اس کا نام تھا, بڑا عالم تھا وہ, یعنی عربی زبان کا بڑا ادیب تھا. حضرت نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس کو مسلمان کرتے. وہ فوراً مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس نے اس کے بعد حدیث کی بڑی خدمت کی. تو حضرت جو تھے بہت عظیم تھے, شجاعت میں, فقاہت میں, سخاوت میں آپ کا کوئی مثیل نہیں. جہاد میں سب سے آگے رہتے, بہادری میں سب سے آگے تھے. ایک دفعہ جب رومیوں سے لڑائی ہوئی جی تو رومی لشکر لگا, سفید بندی ہوئی ہے, ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے. تو رومیوں سے ایک بڑا بہادر نکلا, کہنے لگا کوئی ہے مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کرے. حضرت حدیث روایت میں آتا کانا ملثمن, آپ نے اپنا چہرہ ڈھاکا ہوا تھا, آپ نکلے تلوار لے کر, اس کا مقابلہ کیا, پل بھر میں اس کی گردن اڑا دی اور واپس آ گئے. پھر ایک نکلا, کوئی ہے, آپ پھر نکلے, پھر اس کو اڑا دیا. اسے 300 آپ چہرہ چھپا, لشکر میں شور مچ گیا, یہ کون آدمی ہے, یہ کون آدمی ہے. آپ اپنا چہرہ نہیں کھول رہے. یہ اللہ والوں کی شان. اللہ والے نام کے پیچھے نہیں پڑتے. کیا بات ہے, کیا بات. یہ نام کوئی چیز نہیں ہے. جب انسان مر جاتا ہے سب سے پہلے لوگوں کی زبان سے انسان کا نام ختم ہوتا ہے. لوگ کہتے میت کہاں ہے, فلاں, یہ نہیں کہتے فلاں کا ہے. اب میت ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے, میت کا جنازہ, میت, یعنی سب سے پہلے جو چیز انسان کی زبان سے نکلتی ہے, لوگوں کی زبان سے ختم ہو, اس کا نام ہوتا ہے. یعنی پروفیسر صاحب جو بھی کرتے ہیں اللہ والے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. کے لیے. تو کوئی ساتھی تھے, انہوں نے حضرت ایسے ہلا دیا, دیکھا, دیکھ کر کہ ہاں عبداللہ, انت شنعت علیہ, تو نے میرے ساتھ بڑا برا کیا, میں نہیں چاہتا تو کوئی جان لے. یہ کیا بات. یہ لوگ اللہ والے تھے, انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا, اس لیے اللہ نے ان کے نام کو بلند رکھا. کیا بات ہے. اب سفیان ثوری ان کے انہی زمانے کے ہیں, ان کے ساتھیوں میں سے. سفیان ثوری کی کیا حالت, آج سفیان ثوری کی کوئی کتاب نہیں ہے. امام عبداللہ بن مبارک کی تو کتاب ہے, کتاب الزہد, کتاب الرقاق, یہ تو ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بخاری جب درس یعنی ریلے سے پہلے میں نے عبداللہ بن مبارک کی ساری کتابیں حفظ کر دی. اچھا پروفیسر سفیان ثوری کی اپنی بات کی, اگر میں غلط نہیں تو کیا وہ ان کے اساتذہ میں شامل نہیں تھے؟ سفیان ثوری جو تھے وہ ان کے اساتذہ میں شامل تھے نا, ان کا ہمسر ہے, بلکہ سے بڑے ہمسر یہ اساتذہ میں شامل تھے میرے جہاں تک مجھے پتا. ٹھیک ہے. تو وہ نا سفیان ثوری رحمہ اللہ, میں اس کی بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو نام جو ہوتے ہیں یہ اللہ زندہ رکھتا ہے. کیا بات ہے. نام اللہ زندہ رکھتا ہے. بے شک. امام ثوری رحمہ اللہ نے کتاب حدیثیں جمع کرتے چلے گئے. کہتے جب میں آخر میں آ کر میں ان کے صحیح کمزور ضعیف حدیث کو صحیح سے الگ کر دوں گا. جب کرنے بیٹھے ان کو سمجھ آئی, بوڑھے ہو گئے تھے, فرمانے لگے میری ساری کتابیں دبا دو. کیا بات. ایسا لوگ یہ کتابیں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں. لیکن آج حدیث کی ہر کتاب میں امام ثوری کا نام ہے, قال سفیان الثوری, قال فلاں فلاں. یہ نام کیسے زندہ ہے؟ وہ اللہ کے لیے مخلص نے, اللہ نے ان کو زندہ رکھا, دلوں میں ان کی محبت کر دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم اقواما ودا, جو لوگ نیک و صالح ہوتے اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. یا یہ محبت جو ہے تو ہم ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی عظمت کو سلام کر رہے ہیں. انہوں نے امت اسلامیہ کے لیے بہت کچھ کیا. حضرت کی بھی ایک بات میں آپ سے ضرور کروں. دیکھو کتنے ادب والے لوگ تھے, کتنے عظیم لوگ تھے. آپ مدینہ تشریف لائے, امام مالک رحمہ اللہ نے آپ کو دیکھا, اپنی مجلس سکڑ گیا تھا, اب یہاں میرے برابر میں بیٹھو, احترام دیکھے آپ. امام مالک رحمہ اللہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے, عبداللہ بن مبارک, ہاں ماذا رائیکم فی ذالک, آپ کی کیا رائے اس میں؟ یعنی احترام, عزت. علماء ایک دوسرے احترام کرتے, اگر کوئی بات کہہ دی ہے اسے عزت دیتے. سمجھے, یہ چیز ہمارے اندر ختم ہو گئی. ہر اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل تو ہوگی نا, اس دلیل کو جاننے کی کوشش کیجیے. لیکن اگر ہم جذباتی ہو گئے کہ بس اس کو مٹا دو, ایسا نہیں ہے. سمجھا, یہ ہستیاں ہمارے لیے بہت مبارک ہے, ہمارا قدوہ ہے. مفتی ولی السلام علیکم, آپ نے بھی جوائن کیا ہے, تھوڑا دیر سے آئے آج آپ. میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, حضرت فرمایا کرتے 2 خصلتیں ہیں, 2 چیزیں, جس شخص میں یہ پائی گئی فقط نجا, وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا کہ الصدق, سچائی, اور دوسرا حب و اصحاب محمد,
نبی کریم کے صحابہ سے محبت کرنا. امام عبداللہ بن مبارک کی یہ خصوصیت ہے. صحابہ کرام رضوان اجمعین جو اختلافات ہوئے آپ نے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. فرماتے تھے صحابہ میں جو تلوار اٹھی فتنہ ہے لیکن لیس منہم مفتون، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مفتون ہے، وہ سب اپنی جگہ قابل احترام انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، سمجھے نا. تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے بڑی عظیم ہستی ہے، ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. حدیث جمع کی ایک ایک قول کے لیے. آپ دیکھیں آپ مرو میں رہتے تھے، 18 ہجری میں 118 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 181 ہجری میں ہوئی. 63 سال کی عمر پائی آپ نے، اور 63 سال کی عمر میں آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے پورا عالم اسلام اس کا ممنون ہے. بالکل سبحان اللہ. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول